اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے جو کہ کیے جاتے ہیں لوگوں پہ، ان کا اثر ختم کرنے کا عمل ہے۔ جی ہاں، خاص طور پہ شوہر کو مٹھی میں بند کرنا، شوہر کو اپنے قدموں پہ جھکانا یا ساس کو قابو میں کرنا، اس قسم کے جو سفلی عملیات کیے جاتے ہیں، جو جادو وغیرہ کیے جاتے ہیں لوگوں کو بے بس کرنے کے لیے، جی ان کے لیے ہم آج ایک توڑ آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ عمل قرآنی عمل ہے، بالکل آسانی سے آپ کر سکتے ہو۔ میں اس کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں ہماری ویڈیوز تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ مکمل طور پہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوستو، زندگی غم اور خوشی کا نام ہے، ان دونوں جذبات سے زندگی عبارت ہے۔ اس زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، ناراضگیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ منا لیا جاتا ہے، یا کوئی ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی اس کو منا سکتی ہے، بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر اس کو منا سکتا ہے۔ کسی سے ناراضگی یا شوہر سے ناراضگی یا ناچاکی پر فوراً محبت پیدا کرنے کے جادو ٹونے اور تعویذات گنڈے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بہت برے عملیات ہوتے ہیں، اور شوہر کو اپنی محبت میں پھنسانے کے لیے یہ تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے کیے جاتے ہیں اور اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی، اگر کوشش کی جائے اس بندے کو، اس شوہر کو راضی کرنے کے لیے، یا اس بیوی کو جو ناراض ہو گئی اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کوشش کی جائے تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، یہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہیں کیا جاتا، بس جعلی پیروں اور ڈبے پیروں کی طرف بھاگا جاتا ہے، اور ان کی روزی بھی، دکانداری کھل جاتی ہے، ان کا بھی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے پیسے لگنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا کام بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے، کہ ان تعویذات کے الٹے اثرات سے شوہر مستقل بیمار رہنے لگتا ہے، اور اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیوی جس کو چاہیے تھا کہ وہ شوہر کو مناتی یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتی، وہ شوہر کو منانے کی بجائے کسی اور کے در پہ چلی گئی ہے، اللہ کے در پہ بھی نہیں گئی، کسی اور کے در پہ گئی ہے، وہاں سے وہ تعویذ لے رہی ہے، گنڈے لے رہی ہے اور شوہر کے لیے کروا رہی ہے۔ اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کرنے اور کروانے سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آ جائے یا کسی پر اگر جادو کروا ہی دیا جائے تو اس مریض کو بھی دم کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دم کریں، تاکہ اس کا وہ جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارا عمل ہے، اس عمل سے اگر آپ یہ چیزیں پڑھ کے جو ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں، اس مریض پہ دم کریں گے، وہ دم کیا ہوا پانی اس مریض کو پلائیں گے، جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جس کے اوپر تعویذ گنڈے کیے گئے ہیں، اس کو اگر پانی پلایا جائے گا، اس کو اس پانی سے غسل بھی دیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ فی العزیز وہ جتنے بھی سفلی اثرات اس کے اوپر ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ محبت کے جادو کو زائل کرنے کے لیے سورہ التغابن کی آیت نمبر 14، 15 اور 16، یہ 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات کو پڑھیں اور مریض پر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کریں، اور وہی پانی جس پر دم کیا گیا ہے مریض کو پلائیں، اور جادو کا اثر ختم ہونے تک اسے دم کرتے رہیں، اور دم کیا ہوا پانی اس کو پلاتے رہیں، اور اس دم والے پانی کو کچھ دوسرے پانی میں ملا کر کسی بالٹی میں، کسی ٹب میں ڈال کر، اور اوپر سے دوسرا سادہ پانی ڈال کر اس مریض کو غسل بھی کریں۔ اور وہ جو پانی نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد گرے گا، اس پانی کو نالی میں نہیں جانے دینا، مکان کی چھت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، یا اپنے گھر کے صحن میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، غسل کرنے کے بعد چھت پر بھی ڈال سکتے ہیں، کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ پانی نالی میں نہیں جائے۔
تو پانی پر جو آیات مکمل پڑھنی ہے وہ میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں۔ وہ آیات پانی پر پڑھ کر دم کر کے وہ پانی مریض کو بھی پلائے اور اس کو غسل بھی دے۔ لیکن وہ جو 2-3 آیات میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ تغابن کی 14، 15 اور 16، اس پانی سے آپ نے غسل دینا ہے، مریض کو پلانا بھی ہے، اس کے اوپر دم بھی کرنا ہے اور اسی پانی سے غسل دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، میں ان کو لکھ کر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اب سب سے پہلی چیز ہے آیت الکرسی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اس کو پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الاعراف کی 6 آیات 117 سے لے کر 122، یعنی 117، 118، 119، 120، 121 اور 122، یہ 6 آیات آپ نے پڑھنی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82، یہ آپ نے 2 آیات سورہ یونس میں سے پڑھنی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29، یہ ایک ہی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کو اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، یہ ساری جو ہے یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، یعنی ایک دفعہ ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور یہ سورہ الاعراف کی جو 6 آیات ہیں یہ بھی ایک دفعہ پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد سورہ یونس کی جو 2 آیات ہیں یہ بھی ایک دفعہ پڑھی جائیں گی، اور سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 29 ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ پڑھی جائے گی۔ یہ آپ نے روزانہ عمل کرنا ہے۔ محبت بڑھانے کے لیے جو کیے گئے جادو اور تعویذ گنڈے ہیں، یہ ان کے اثرات کو اللہ کے حکم سے زائل کرے گی، اور وہ بندہ یا عورت جس کے اوپر یہ عملیات کیے گئے ہیں ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، یا ان کے دل میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے، پیار بڑھانے کے لیے جو غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ چیزیں ان کے اوپر سے اتر جائیں گی اور زائل ہو جائیں گی۔ اور یہ جو آیات آپ کو میں نے بتائی ان کا صرف دم کرنا ہے، ان سے نہانا یا غسل نہیں کرنا۔ غسل کرنے کے لیے میں پہلے آپ کو جو بتا چکا ہوں وہ ہے ان آیات مبارکہ سے دم کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت زیادہ مفید ہے اور مجرب بھی ہے۔ تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔